شہید حکمی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں بے شمار افراد کو شہید قرار دیا گیا ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے بے شمار افراد شہید ہیں، جیسے طاعون میں مرنے والا یہ بھی شہید قرار دیا گیا ہے، اسی طرح بخار میں مرنے والا بھی شہید، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پھیپڑوں کی بیماری مثلا دمہ یا کپک میں مرنے والا شہید، زکام یا کھانسی یا نمونی میں مرنے والا بھی شہید، کسی مصیبت یا حادثے میں مرنے والا، اسی طرح جل کر مرنے والا، پہاڑ سے، چھت سے، سواری سے گر کر مرنے والا، جو گڑھے میں گر کر مر جائے وہ شہید، یا ڈوب کر مر جائے یا دب کر مر جائے، یا جو پتھر گرنے سے مر جائے، یا کسی کی ٹانگ یا گردن ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے تو وہ بھی شہید قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت شہید، اسی طرح ایسی حاملہ عورت کے جس کا درد زخم انتقال ہو اسے بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے مال کی، اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے، مثلا اگر کوئی شخص دوران ڈکیتی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید حکمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی یا اپنے اہل و عیال کی، اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید، یا کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ بھی شہید حکمی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی درندہ کھا جائے تو وہ بھی شہید، جس کو سانپ یا بچھو ڈس لے اور وہ اس وجہ سے مر جائے تو وہ بھی شہید۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری سے گر کر مر جائے، یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جا رہا ہو اور مر جائے تو وہ بھی شہید، جیسے علم دین کی طلب میں جانے والا، نماز کی ادائیگی کو جانے والا، حج کی ادائیگی کو جانے والا، الغرض ہر نیک کام کے لیے جانے والا اگر اس دوران انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید حکمی کے درجے میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے یا اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کی طلب کے دوران مر جائے تو وہ بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ سچے دل سے شہادت کی دعا کرنے والا، سفر میں مرنے والا، ایک دن میں 25 بار یہ دعا پڑھنے والا، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، یہ دعا پڑھنے والا بھی شہید۔ صبح و شام سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے والا بھی شہید، چاشت کی نماز پڑھنے والا بھی شہید، ہر ماہ 3 روزے رکھنے والا اور وطر قضا نہ کرنے والا بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ باوضو رہنے والا بھی شہید، نیزے کی ضرب سے مرنے والا، سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا، ظلماً قتل کیے جانے والا، بلکہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بستر پر مر جائے تو وہ بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے پاک محبت کرتا ہو اور وہ پاک دامن رہا ہو اور اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو وہ بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ جو عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہوئے مر جائے وہ بھی شہید، نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے اگر کسی کا انتقال ہو تو وہ بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی بھی بیماری میں فوت ہوا وہ بھی شہید، بیت المقدس کے خادم کو بھی شہید قرار دیا گیا ہے۔ غلبہ بدعت کے وقت سنت پر عامل یعنی سنت پر عمل کرنے والا بھی شہید قرار دیا گیا ہے، بلکہ ہر وہ مومن کامل شہید ہے کہ جس کا ایمان کامل اور قابل شمار ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں شہید کی کم و بیش 40 سے زائد اقسام ہے، لیکن یہ تمام وہ شہداء ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے شہید قرار دیے گئے ہیں، لہذا ان کے انتقال پر ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا۔